تو سرکار میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہ حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانو کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7110، اس میں جو ہے وہ حضرت حرملہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسامہ، حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید کے جو بیٹے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ بھی روایت صحیح ترین روایت ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے ان کو بھیجا حضرت علی کے پاس اور کہا کہ حضرت علی آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ میں کیوں جنگوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا، ان کی طرف سے، ان کی سائڈ سے، یعنی جنگ جمل اور صفین وغیرہ۔ تو آپ میری طرف سے حضرت علی کو یہ بات کہیے گا کہ اسامہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شیر کی داڑوں میں ہوتے تو میں ضرور آپ کی صحبت کو پسند کرتا، یعنی میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، تو وہاں پہ بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن جہاں تک معاملہ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال اور قتال کا ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح مسلم اس کا نمبر ہے 2888۔ تو حضرت آنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، تو راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ ملے۔ حضرت ابو بکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معروف صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی حنف کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں علی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نصرت کرو۔ تو حضرت ابو بکرہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوٹ جائیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کے آمنے سامنے ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں کیوں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب یہ آیت بہت واضح ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اور بھی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگ جانا۔ تو یہ جو تیسرا موقف تھا، یہ جو بہت سے صحابہ کی طرف سے آ رہا ہے، جلیل القدر صحابہ کی طرف سے، یہ وہ تھا جو بیسیکلی روایات کی روشنی میں تھا، اور بہت سے صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات تھیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدال میں قتل و غارت میں ملوث نہ ہو جانا، انہوں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو بعد میں شروع ہونے والا تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر کے گئے۔ تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو صحابہ میں 3 موقف تھے، کچھ ایسے تھے جو حضرت علی کی طرف سے، کچھ ایسے تھے کہ جو دوسری صحابہ کی جماعت تھی حضرت امیر معاویہ ان کی طرف تھے، تیسرا موقف جو بڑے صحابہ تھے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ تھے، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی، وہ دونوں طرف سے شامل نہیں ہوئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، ان کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی علیحدہ رہے، تو بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو یہ تیسرا موقف وہ تھا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ترین موقف تھا اس معاملے میں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ علیحدگی کی رائے جو ہے یہ بہتر رائے تھی۔ تو ابھی ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہی بات، کیونکہ مرزا صاحب چونکہ جذباتی کرتے ہیں لوگوں کو، تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں اچھا آپ ہوتے تو پھر کس کی طرف ہوتے، آپ بتائیں نا پھر۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی اگر ہم ہوتے تو ہم ان صحابہ کے موقف پہ ہوتے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے سائٹ پہ ہو جانا ہے۔